شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔
جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔
ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھی اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنے حساب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی۔ اس الہامی پیشگوئی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہاں سے شروع ہو کر آخر وکانا امرن مقضیہ تک یہ الہامی پیشگوئی جو ہے یہ چلتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ قرآن کریم کی سورہ مریم کے مطابق 2000 سال پہلے موسوی سلسلہ میں ایک نیک اور برگزیدہ خاتون حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی۔ سامعین کرام، یہ ذکی غلام کون تھا؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی بنیادی طور پر امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ہے۔ یہ بات ذہنوں میں نوٹ کر لیں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہ حدیث جو ہے صحیح میں پائی جاتی ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے اور اس کا صحیح مسلم میں بھی ذکر ہے، جن متفق علیہ حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ وہ آسم کی بشارت ہے محمدیہ کو، اور اس بشارت میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آسم نے خبر دی ہے، پیشگوئی مسلم موعود میں وہ موعود ذکی غلام مسیح الزما جو ہے وہ یہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کا آسم نے امت کو خبر دی ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے، لیکن اسی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بطور فرع ایک لڑکے کی بھی بشارت دی ہے۔ یہ عظیم و شان الہامی پیشگوئی 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اب میں الہامی پیشگوئی کے ان 4 حصوں کا الگ الگ بیان کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں اس کی تفصیل اپنے 8 مارچ اور 15 مارچ کے خطبات میں دے چکا ہوں، اور اب دوبارہ کیوں بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ پہلے میں نے آپ کو لوگوں کو بتا دی ہے کہ کچھ لوگ وساوس لوگوں میں دلوں میں ڈالتے پھر رہے ہیں کہ ذکی غلام اور مسلم موعود 2 الگ الگ ہیں۔ اس کی تجدید کے لیے آج دوبارہ مجھے اس پیشگوئی کے متعلق کچھ بیان کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی سلسلے میں اب میں پیشگوئی کے جو 4 حصے ہیں ان کو الگ الگ میں آپ کے اوپر سناؤں گا۔ سامعین کرام، حصہ اول نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے متعلق الہامی پیشگوئی کا ابتدائی تعارفی حصہ ہے، اور یہ حصہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے اس سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فضل اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یہاں پر میں یہ تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، اور مسلم موعود کا حصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، ان لوگوں کے میں بتاؤں کہ یہ جو اس کے ساتھ فضل ہے جو ان کے ساتھ آئے گا، یہ فضل کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، یعنی اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ اس فضل کا اس مسلم موعود کا شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، یہ فرما کر کہ فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یہی وہ فضل ہے، یہی وہ مسلم موعود ہے، یہی وہ فتح اور ظفر کی کلید ہے جس کا جو مشہور اس کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا آغاز اس سینٹنس سے شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، اور اسی وجود کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام،
خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پانے، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آنے، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہ تو ذکی غلام کے متعلق یہ پیشگوئی ہے ہی اصل ذکی غلام کے متعلق نازل ہوئی، حضور صاحب پر نازل ہوئی، اور ذکی غلام یعنی مسلم موت کا یہ ابتدائی اور تعارفی حصہ میں بھی پڑھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس پیشگوئی میں جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس پیشگوئی میں ذکی غلام جو مین وہ نشان ہے جو محمدی مریم کو بخشا گیا، اس کے ساتھ یعنی اس کی پیشگوئی میں ملہم کو اس کے لڑکے کا بھی بطور فرع اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے، یعنی ایک کی بجائے دو وجودوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب میں دوسرا حصہ جو ہے اس پیشگوئی کا، مفصل پیشگوئی کا، جس میں ان دونوں وجودوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے تعارفی حصہ کے بعد، اس کا میں ذکر کرتا ہوں، اور اس میں صرف دو وجودوں کے اللہ نے بشارت دی ہے اپنے ملہم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ صرف دو جو وجود ہے، جو نشان ہیں، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ایک کو لڑکا قرار دیا اور دوسرے کو ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ دوم میں اللہ تعالیٰ نے صرف بجی اور پاک لڑکے اور ذکی غلام کی صرف بشارات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب میں تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ حصہ سوم جو ہے بجی اور پاک لڑکا اور اس کی صفات کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تیسرا حصہ ہے، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوسرا حصے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکے کا ذکر فرمایا، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اچھا، اب دوسرے حصے کے بعد جو تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ لڑکے اور غلام کا ذکر فرمایا ہے دوسرے حصے میں، اچھا اس کے بعد دوسرے حصے کے بعد لڑکی اور غلام کی صفات جو ہیں، خوبیاں جو ہیں، ان کا بھی اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ مثلا کیونکہ غلام سے پہلے لڑکے کا ذکر ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے حصے کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ لڑکے کے متعلق شروع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ جو ہے لڑکے سے متعلقہ جو خوبیاں اور اس کی صفات ہیں، اس کا تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو چوتھا حصہ جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو مین جو اس پیشگوئی میں وجود کی خبر دی گئی تھی ذکی غلام، اور اس کو کہہ دیں ہم کہ وہ مسلم موت حضور سامنے قرار دیا ہے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ سے مراد ہے وہ لڑکا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں فرمایا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ اس فکرے میں اللہ فرمایا اس کے ساتھ یعنی اس لڑکے کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ فضل سے مراد میں ابتدائی حصہ میں بتا چکا ہوں کہ فضل اور احسان کا نشان تجھے ملتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس فضل کا اس کا ذکر فرما دیا ہے کہ یہی ذکی غلام اور یہی مسلم موت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمات اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ یہ سب باتیں جو خوبیاں ہیں اس کے جو وہ کام کرے گا یا اللہ تعالیٰ کی مدد پا کر وہ کرے گا اور جو اس سے کروائے گا اللہ تعالیٰ، ان کی یہ ساری وضاحت ہے اللہ تعالیٰ نے اس حصہ میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔
حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمن مسرور الاول والآخر مسرور الحق والخدا فعان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رشتہداری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. جہاں پر یہ جو مفصل الہامی پیش گوئی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری اور چہارم حصے میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی خصوصیات اور اس کے مجزہ کاموں کا ذکر فرمایا ہے. اس الہامی پیشگوئی کے متعلق سامعین کرام حقائق کیا ہیں؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق 6 حقائق ظاہر ہوتے ہیں. اب میں ان کے متعلق ایک ایک کر کے پڑھ سناتا ہوں. پہلی سامعین کرام حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پیشگوئی میں حضور صاحب کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی. ایک نشان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا قرار دیا ہے اور دوسرے نشان کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ تو ایک پہلی ایک ریالٹی ہے، اس سے ثابت ہوتی ہے اس پیشگوئی. دوسری حقیقت، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بچی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام لڑکے کی طرح ذکی غلام کے متعلق کچھ نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا. لیکن یہ بھی بات یاد ہے کہ بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں بہت کچھ بتا بھی دیا. جس کا سامعین کرام تیسری حقیقت، ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے. یہ یاد رکھیے اس بات کو کہ جب آپ پڑھیں گے نا اس پیشگوئی کو تذکرہ میں یا مجموعہ اشتہارات میں، جماعت جو شائع کرتی ہے لاہور کی جماعت ہے یا قادیان کی جماعت ہے، یہ جب شائع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا ہوا ہے. بریکٹ میں حضور صاحب کی اپنے لکھا ہوا ہے. اور یہ بریکٹ میں لڑکا یہ یاد رکھے کہ الہامی لفظ نہیں ہے، بلکہ ملہم کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اپنا اتحاد ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ذکی غلام مسعود سے حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ حضور صاحب کا جسمانی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھی حقیقت کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موت فرمایا گیا ہے. اور اس کے متعلق پیشگوئی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ فضل ہے سے شروع ہو کر وکانا امرن مقضیہ تک جاتی ہے. ان دونوں وجودوں یعنی لڑکا اور غلام میں کون مسلم موعود ہے؟ اس ضمن میں حضور اسلام فرماتے ہیں یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جائے. اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے. جو آسمان سے آتا ہے اس کے بعد کون سا فکرہ ہے؟ وہ یہ فکرہ ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. تو حضور فرما رہے ہیں یہاں سے جو ہے پیشگوئی مسلم موت کے متعلق اس حصہ پھر شروع ہو جاتا ہے، جس حصہ میں آخری حصہ میں یا چوتھے حصہ میں وہ جو مسلم موت ہے جو ذکی غلام ہے اس کی جو نمایاں صفات ہیں یا اس کے مجوزہ کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اس حصہ میں ذکر فرماتا ہے. آگے حضور فرماتے ہیں اور اخیر تک اس کی تعریف ہے. 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی، غلطی سے ایک سمجھی گئی اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا. سامعین کرام اس ضمن میں سورہ مریم کو بغور فکر پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کے ذکی غلام کے متعلق یہ جو کچھ بیان فرمایا تھا وہی کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کے روحانی فرزند یعنی ذکی غلام کے متعلق بیان فرمایا ہوا ہے. اس کی تفصیل آپ تذکرہ میں پڑھیں.
حضور صاحب کے الہامات میں تھوڑے سب آپ کو مل جائے گی کہ بالکل جو حضور اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم ذکی غلام کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں قرآن کریم میں، وہی باتیں ہیں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا جو مبشر کلام ہے اس میں اس ذکی غلام کے متعلق آپ لوگوں کو ملے گی. جیسا کہ خاص طور پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حق میں ہے، لیکن اسی پیشگوئی میں وجیح اور پاک لڑکا کی پیشگوئی بطور فرع شامل ہے. پانچویں حقیقت سامعین کرام، الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی ہے کہ یہ وجیح اور پاک لڑکا اور یہ ذکی غلام کب پیدا ہوں گے. یہ پانچویں حقیقت ہے، ان کی پتہ ہی اللہ نے بتایا ہی نہیں، ٹائم پیریڈ نہیں بتایا. الہامی پیشگوئی کے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس معاملہ میں مکمل طور پر لا علم رکھا تھا. چھٹی حقیقت سامعین کرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کی پہچان کے لیے جو علامات اس کی بتائی ہیں الہامی الفاظ میں، وہ قطعی علمی اور مرکزی علامات ہیں، اور اس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ان علامتوں کی روشنی میں میرے بندوں کو اس کی تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ اس سے کوئی الہاموں کی فہرست مانگنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے پر کہ جو موعود بندہ ہوتا ہے اس کی نشانی اس موعود بندے کی خبر دیتا ہے. اس موعود بندے کو بچانے کے لیے جو نشانیاں ہوتی ہیں قبل از وقت اس کی نزول کے اللہ تعالیٰ جو بندہ پیشگوئی کرتا ہے اس کو بتا دیتا ہے اپنے الہامی الفاظ میں، اور پھر موعود لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں انہیں علامتوں نشانیوں میں سے ان کی تلاش ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے متعلق مقرر فرما رکھی ہوتی ہے. تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی میں مرکزی علامات جو ہیں اس کی ذکی غلام کی یا مسلم موعود کی، اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ دین کو چار کرنے والا ہوگا. اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمن حضر الاول والآخر حضر الحق والولاء کان اللہ نزل من السماء. یہ ساری علامتیں ہیں. دراصل ان علامتوں کا علم و عرفان جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے ان علامتوں کا تعلق ہے، اور یہ بتا رہی ہیں کہ آئندہ آنے والا جو ذکی غلام ہے علم و معرفت میں اس کو خدا اپنی مدد سے اپنی الہامات سے اس کو سلطان بنائے گا دنیا میں. سامعین کرام، اس پیشگوئی کے بعد مورخہ 7 اگست 1887 کو بشیر احمد اول کی پیدائش ہوئی تھی. حضور صاحب بشیر احمد اول کے متعلق اپنے ایک اشتہار جس کا نام خوشخبری تھا اس میں فرماتے ہیں، اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا. آج 16 ذی-القعدہ 1304 ہجری مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا. الحمدللہ علی ذالک. مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141. آپ علیہ السلام نے بشیر احمد اول کی پیدائش پر سامعین کرام اس لڑکے کو مولود مسعود کا نام دے کر اس سے پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہونے کا واضح اشارہ دے دیا تھا. کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ عبدالغفار جمعہ صاحب کہتے ہیں کہ بشیر احمد اول کو مولود مسعود قرار دے کر اس کے مسلم موعود ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا تھا. تو میں سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ کیا مولود مسعود کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مرزا صاحب السلام کو تلاش کس کی تھی؟ اور جس کی تلاش تھی اس کے متعلق انہوں نے یہاں پر مسلم موعود کی بجائے مولود مسعود کے لفظ انہوں نے بیان فرمائے ہیں. یعنی ایسا پیدا ہونے والا جو سعادت مند ہے. اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کی پہلے پیش ہوئی مسلم موعود میں خبر دی جا چکی تھی. لیکن سامعین کرام، رضائے الہی کے تحت یہ بچہ 15 ماہ زندہ رہ کر 4 نومبر 1888 کے دن فوت ہو گیا. چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو حضور سامنے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. اس خط میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عبارت کے
خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے۔ اور بعد کا فقرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور آخر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ یہ تذکرہ صفحہ 109 اور مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 75 پر یہ الفاظ ہیں۔ سامعین کو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، آپ علیہ السلام نے اس موت ذکی غلام کو مسلم موت کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ مسلم موت قطعاً الہامی لفظ نہیں ہے، یہ سامعین یاد رکھیں اس بات کو۔ مسلم موت قطعاً الہامی الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی مسلم موت کے الہامی الفاظ میں حضور وسلم کو کبھی الہامی بشارت ہوئی تھی۔ اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر یوسف، فخر الرسول، قمر الانبیاء، حلیم غلام اور یحییٰ تو قرار دیا ہے الہامی الفاظ میں، لیکن مسلم موت کے الہامی الفاظ میں حضور وسلم پر کبھی کوئی الہام نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ الفاظ حضور وسلم کے اپنے ہیں۔ مسلم موت ان کا اپنا دیا ہوا ٹائٹل اور خطاب ہے اس ذکی غلام کو، اور غالباً حضور صاحب کے یہ الفاظ پہلی دفعہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 دسمبر 1888 کے خط میں لکھے گئے تھے، یعنی حضور صاحب نے لکھے تھے۔ دوسری دفعہ حضور صاحب نے اس ذکی غلام یعنی روحانی قصے موت کے متعلق مسلم موت کے الفاظ اشتہار تکمیل تبلیغ میں استعمال فرمائے تھے، جیسا کہ حضور صاحب مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 191 اور 192 اشتہار تکمیل تبلیغ کی حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، سو آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موت اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ حضور علیہ السلام تو فرما رہے ہیں، جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا بشیر اور محمود، اس کی پیدائش کے موقع پر فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موت اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ آگے حضور وسلم فرماتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس معول لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدوں کو پورا نہ کر لے۔ اگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موت اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ حضور علیہ السلام تو فرما رہے ہیں، جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا بشیر اور محمود، اس کی پیدائش کے موقع پر فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موت اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ آگے حضور السلام فرماتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس معول لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدوں کو پورا نہ کر لے۔ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدائے زی راہ دور آمدہ۔ بس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس قصر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور تفاخر بشیر الدین
محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل ہی تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا، اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بنائیو۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں، اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی۔ اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔
اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان پر سلام اور رحمت ہے۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت بھی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا۔ اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔
اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے. اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو. حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں. ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں. اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے. تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ. اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے. وَمَكَرُوا
کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلاح دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا خالق بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں
اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے؟ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو؟ کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس رکوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں. کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو. اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو. بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ پیغمبروں سے عہد دیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں. کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. النبيون
اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں. اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو. پیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے. ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں. کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں.
کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو یعنی دلیل پیش کرو. جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں. کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت. کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. کہو کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. مومنو اگر تم اہل کتاب کی کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا. مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا.
کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ جتنی امتیں یعنی قوتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔ اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔
جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو
حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔